امریکہ اور چین ایک دوسرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ میں اپنے اعزاز میں استقبالیوں سے خطاب۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کو سپر پاور بننے کی جنگ میں الجھنے کی بجائے ایک دوسرے کا شراکت دار ہونا چاہیے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران پر خلیجی معاملے پر دباؤ ڈالے۔ چین ایران کو خلیج میں اقدامات سے پیچھے ہٹانے پر آمادہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انٹرویو، کہا چین کے بحری جہاز بھی آب ہرمز میں پھنسے ہیں۔ بحران حل کرنے کا چین کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور چین اس بات پر متفق ہیں کہ آب ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی ریڈ لائن پر عمل ضروری ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہماری شرط ہے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ مذاکرات میں پیش رفت جاری، مگر ریڈ لائن تک پہنچنا کلیدی سوال ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی ساز و سامان تباہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ ایرانی ترجمان کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ کا آب ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ دشمن کو کسی بھی ہدف تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ دفاعی تیاریاں مضبوط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پر جانتی ہے۔ تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی سیاستدان، اس کے موجد یقیناً بانی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، اور اس کو نقطہ انجام تک پہنچانے کے لیے میاں نواز شریف نے، جو میرے قائد ہیں، انہوں نے ایک اپنا ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ مارک حق میں پاک افواج نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا جیسے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اسی جذبے اور کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کو معاشی طاقت بنائیں گے۔ پاکستان کے خلاف بیرون ملک سے منظم منفی مہم کا انکشاف ہوا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی مضمون کوششیں ناکام بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ منفی مہم کا مقصد بے بنیاد معلومات اور اوہام پیدا کرنا ہے۔ دشمن پاکستان کے امن پسندانہ کردار سے خوف زدہ ہیں۔ ملکی میڈیا اور فیکٹ چیک فورمز نے جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی کی سی بی ایس نیوز کی رپورٹ مسترد۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اور امن کے لیے ملکوں کے درمیان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم خطے اور دنیا کے دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی چین، سعودی عرب، قطر کے وزرائے خارجہ اور آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ تمام رہنماؤں نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایوان صدر میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے لیے پروقار تقسیم اعزازات کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے بے مثال بہادری اور قربانیوں کے اعتراف میں اعلیٰ عسکری اعزازات سے افسران اور جوانوں کو نوازا۔ صدر زرداری نے وطن کے لیے خدمات پر افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں عسکری قیادت اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پاکستان میں مقامی طور پر تیار فتح اور گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کی کامیاب تربیتی فائر ٹیسٹنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید ایونکس اور جدید نیویگیشن نظام سے لیس فتح
پر کروز میزائل طویل فاصلے تک اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تربیتی تجربہ افواج کی آپریشنل استعداد بہتر بنانے کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کا معاشی میدان اہم اقدام، پہلی بار چین کی آن شور کیپٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کامیابی سے جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کا 1.75 ارب RMB مالیت کا پہلا پانڈا بانڈ 5 گنا سے زیادہ اوور سبسکرائب کیا گیا۔ پاکستان نے 2.5% کم ترین مسابقتی شرح پر پانڈا بانڈ جاری کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترمیم اور بجٹ پر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ گفتگو میں کہا کہ ملک شدید مالی اور معاشی بحران کا شکار ہے، عوام مہنگائی کے دباؤ میں ہے۔ 28ویں ترمیم پر ہم رد عمل اس وقت دیں گے جب کوئی باضابطہ ڈرافٹ سامنے آئے گا۔ NFC سے متعلق ٹیکنیکل کمیٹی کی بات چیت ہوئی ہے۔ 27ویں یا مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی سے کوئی ضابطہ مشاورت نہیں کی گئی۔ ڈرگز کوئن انمول عرف پنکی نے دوران تفتیش پنڈورا باکس کھول دیا۔ کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف۔ بتایا کہ منشیات کی ترسیل کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ منشیات کی رقم آن لائن بھیجی اور وصول کی جاتی ہے۔ پنکی نے پولیس اور دیگر اداروں کی کالی بھیڑوں کو بھی بے نقاب کیا۔ انمول پنکی اور ارمغان کیس میں مماثلت سامنے آ گئی۔ پنکی بھی ارمغان کی طرح منشیات جنگل بیرون ملک سے منگواتی تھی۔ پنکی کے تانے بانے بیرون ملک منشیات کاٹن سے جوڑنے لگے۔ جنگل نامی منشیات پنکی بیرون ملک سے منگوا کر بیچتی تھی۔ پنکی کے سب سے زیادہ کلائنٹس اس کی اپنی کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھی۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا، اس پر اداروں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ پیشی کے موقع پر غفلت کا سخت نوٹس لیا گیا۔ منشیات کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا کراچی میں شاہراہ بھٹو اسی ماہ کھول دی جائے گی۔ کراچی پورٹ سے قیم آباد تک شاہراہ بنائی جا رہی ہے۔ کوشش ہے کہ میگا پروجیکٹس پر کام جلد مکمل کیا جائے۔ ریڈ لائن BRT منصوبے کے باعث مسائل کا سامنا رہا، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری، ججز کے خلاف زیر التوا شکایت کا جائزہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق 6 ججز کا خط بھی زیر غور آئے گا۔ جوڈیشل کونسل شکایت کا جائزہ لے کر ججز کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ کرے گا۔ برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں سے متعلق پاکستان کے 2 ایئرپورٹس کے سیکیورٹی آڈٹ کا معاملہ۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیم جون میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ برطانوی ٹیم لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس کا سیکیورٹی آڈٹ کرے گی۔ قطر سے 2 LNG کارگو پاکستان پہنچ چکے۔ LNG کی مزید سپلائی کے لیے پاکستان اور قطر کا قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے قطر کے سفیر علی بن مبارک الخاطر کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے بروقت سہولت کاری سے پاکستان کو LNG سپلائی پر اظہار تشکر کیا۔ کراچی میں گیس کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ شہر بھر میں 12 سے 14 گھنٹے کی غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی۔ گھروں میں خواتین کا کھانا ناشتہ نہ بنا سکنے کی دہائیاں۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ سے مالکان مہنگی LNG کی باعث لاگت بڑھتے جانے کا رونا رونے لگے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج بھی موسم شدید گرم، ڈی ہائیڈریشن کا شکار افراد کو اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ شدید گرمی میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بل بلا اٹھے۔ مختلف علاقوں میں 16 گھنٹوں تک بجلی بندش سے نظام زندگی درہم بھرم۔ بجلی کی بندش کے خلاف طلبہ کی شدید احتجاج، جناح ایونیو سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند کر دی۔ بارش برسانے والا سسٹم پنجاب میں داخل ہو گیا۔ PDM میں پنجاب الرٹ کے مطابق بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور، ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔
اور پنجاب میں عید الاضحیٰ پر جانوروں کی خریداری کے لیے سہولیات کی فراہمی، مریم نواز کی حکومت نے لاہور میں 6 مویشی منڈیاں فعال کر دی، منڈیوں میں ملنے والی سہولیات پر بیوپاری مطمئن۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔